نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم ماہ سفر کے آخری جمعۃ المبارک میں رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں۔ رات کو میں دروس عرفان القرآن کے لیے ڈسٹرکٹ خانیوال میاں چنو کے علاقہ میں تھا، بس واپسی کا ارادہ ہوا تو محترم شاہ صاحب سے بات ہوئی، چونکہ ایک ہمارا محبت کا رشتہ ہے، محبت کا ایک ناطہ ہے کہ ابھی میں مرکزی نظامت دعوت میں نہیں گیا تھا تو شاہ صاحب کی محبتیں شامل تھیں، اور جب مرکز میں گیا تو شاہ صاحب نے ایک وعدہ محبت کا لیا تھا کہ اگر جمعۃ المبارک کے دن یہاں گھر فارغ ہوئے تو جمعہ ہمارے پاس آنا ہے۔ تو بس یہ وہی سادات کے ساتھ جو ہماری محبتیں ہیں انہی کو نبھانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تو الہ حاضر قیاس چونکہ چند دنوں کے بعد ماہ ربیع الاول کا آغاز ہونے والا ہے، تو اسی مناسبت سے یوں سمجھیں کہ آج استقبال ربیع الاول کا جمعہ ہے، استقبال ماہ میلاد مصطفیٰ کا یہ جمعہ ہے، اور آج کے اس جمعۃ المبارک کی نشست کے لیے جس موضوع کو چنا ہے وہ ہے شان شاہدیت مصطفیٰ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ میرے اللہ نے خطاب اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا، اور براہ راست خطاب کر کے میرے اللہ نے فرمایا کہ اے سونے محبوب، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے۔ اب سامعین ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ لفظ شاہد کا معنی کیا ہے؟ تو معروف معنی جو ہر کوئی جانتا ہے وہ ہے گواہ ہونا۔ لفظ شاہد کا معروف معنی کیا ہے؟ گواہ ہونا۔
تو جب لفظ شاہد کا معنی گواہ ہم جان گئے، سمجھ گئے، اور رب کائنات اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ اے سونے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا. کیا بنا کر؟ گواہ بنا کے بھیجا. تو اب ذہن ایک فوراً سوال کرتا ہے کہ اگر تاجدار کائنات گواہ ہیں تو کس پر گواہ ہیں؟ چونکہ جب بھی کسی کو گواہ کہا جاتا ہے تو ہمارا ذہن بولتا ہے کہ یہ گواہ کس پر ہے اور کس کا ہے. تو فوراً یہی سوال ذہن میں پیدا ہوگا کہ اے مالک کائنات، تو نے اگر اپنے محبوب کو گواہ بنا کے بھیجا ہے تو اب یہ بھی بتا کہ کس پر گواہ بنایا. تو مالک کائنات فرماتا ہے کہ انہی آیات کریمہ کے الفاظ کو پھر پڑھو. ہم نے غور کی تو اللہ فرما رہا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا. لفظ شاہد رب کائنات نے مطلق رکھا، آزاد رکھا، مقید نہیں کیا. تو گویا رب کائنات کا لفظ شاہدہ کو مطلق رکھنا یہ بیان کر رہا ہے کہ تاجدار کائنات یہ کائنات کی ہر شے پر گواہ ہیں. میرے سونے آقا کائنات کی ہر شے پر گواہ ہیں. تاجدار کائنات کائنات کی ہر حقیقت پر گواہ ہیں. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ابتدا پر بھی گواہ ہیں اور کائنات کی انتہا پر بھی گواہ ہیں. کائنات کی پہلی خلق اس پر بھی گواہ مصطفیٰ. کائنات کی آخری خلق اس پر بھی گواہ مصطفیٰ. اور اگر اول الخلق کو تلاش کیا جائے تو سامعین محترم یہ نقطہ واضح ہو جاتا ہے کہ میرے مصطفیٰ تو خود ہے ہی اول الخلق. اب یہاں پر میں چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے اس لیے قرآن مجید کی خاص دلیل دینے لگا ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ کائنات کی پہلی خلق پر بھی گواہ میرے مصطفیٰ ہیں تو آقا علیہ السلام کی ولادت تو 12 ربیع الاول کو ہوئی اور وہ پہلی خلق کیا ہو سکتی ہے؟ آقا علیہ السلام اس پر گواہ کیسے بن سکتے ہیں کہ ابھی آقا علیہ السلام تو اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، پھر گواہ کیسے بن گئے؟ تو سامعین اللہ کے قرآن کو پڑھیں. رب کائنات فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. مالک کائنات فرما رہا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا یوم قیامت جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے. آیا جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور اے سونے مصطفیٰ آپ کو ہر امت پر گواہ لائیں گے. آئے ہے سامعین اللہ کے قرآن پہ غور کریں. اللہ فرماتا ہے کہ ہر امت سے ایک گواہ ہوگا، وہ گواہ اسی امت کا نبی ہوگا. رب کائنات ہر امت کے نبی کو اپنی اپنی امت پر گواہ بنائے گا، لیکن رب کائنات ذات مصطفیٰ کے حوالے سے فرماتا ہے اے محبوب آپ کو ہر امت پر گواہ بنائیں گے. گویا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی امت پہ گواہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی امت پہ گواہ، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی امت پہ گواہ، حضرت یوسف علیہ السلام اپنی امت پہ گواہ،
موسیٰ علیہ السلام اپنی امت پہ گواہ، عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت پہ گواہ، باقی سب نبی اپنی اپنی امت پر گواہ ہو گئے۔ شان مصطفیٰ یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ اپنی امت پر بھی گواہ ہو گئے، باقی ساری امتوں پر بھی گواہ ہو گئے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے محبوب آپ کو ہر امت پہ گواہ لائیں گے۔ آپ تمام احباب ذوق والے بیٹھے ہیں، اب غور کریں گے کہ گواہ کہتے کسے ہیں، گواہ ہوتا کون ہے؟ میں بڑی سادہ سی مثال عرض کرتا ہوں۔ سامعین، اگر جج کے پاس عدالت میں کیس لگ جائے، دعویٰ اور جواب دعویٰ دائر ہو چکے، تو اب جج صاحب کہتے ہیں کہ اپنے اپنے گواہ لاؤ۔ کیا کرو؟ گواہ لاؤ۔ بندہ عدالت سے چلا گواہ لانے کے لیے، تو کیا سانہ میں یوں ہی داخل ہوگا، جو پہلا بندہ گلی میں ملے گا اسی کو گواہ بنا لیں گے؟ بولیں نہیں۔ گواہ کون ہوگا؟ جو موقع پر موجود بھی ہو اور اس نے واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہو اور اعتماد بھی ہو کہ وہ گواہی دے گا۔ تو گواہ ہونے کی کم از کم 2 شرائط تو لازم ہیں۔ گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود بھی ہو اور واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہو۔ تو سامعین، بلا تشبیہ و بلا مثال، اب اس بات کو چھوڑتے ہوئے یہ سمجھیں کہ اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ کو ہر امت پر گواہ لاتے ہیں، آپ کو ہر امت پر گواہ لائیں گے۔ امت آدم علیہ السلام پر، امت نوح علیہ السلام پر، امت شیس علیہ السلام پر، امت یعقوب علیہ السلام پر۔ ارے دیکھو تو صحیح، جو سوال کرتے ہیں کہ آقا کی ولادت تو 12 ربیع الاول کو ہے، اگر ولادت 12 ربیع الاول کو ہے تو رب قرآن میں کہتا ہے میرے مصطفیٰ کی ولادت تو 12 ربیع الاول کو ہے، لیکن گواہ آدم علیہ السلام پر بھی ہیں، گواہ یعقوب علیہ السلام پر بھی ہیں، گواہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ہیں۔ تو سامعین، آپ سب نے خود یہ دلیل واضح کر دی، یہ شرائط بیان کر دی۔ گواہ وہ ہوتا ہے جو حاضر بھی ہو اور اونچا بولے، حاضر بھی ہو اور دیکھا بھی ہو، موجود بھی ہو۔ تو سامعین، رب کائنات کا یہ فرمانا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ سونے مصطفیٰ ساری امتوں پر گواہ ہیں۔ اللہ کا یہ ارشاد فرمانا ثابت کر رہا ہے کہ میرے آقا کی ظاہری ولادت 12 ربیع الاول کو ضرور ہوئی، لیکن یہ میرے مصطفیٰ کی ابتدا نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ تو آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود تھے، موجود تھے تو گواہ بنے۔ اب ساتھ ہی جوڑ کے اگلا اور لطیف نکتہ عرض کرتا ہوں، کیا آقا علیہ السلام ہم پر گواہ ہیں یا نہیں ہیں؟ تھوڑا اونچا بولے۔ چونکہ ہم آقا کی امت ہیں تو آقا علیہ السلام ہم پر بدرجہ اولا گواہ ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان اعتراض کرے، سوال کرے کہ آج آقا علیہ السلام تو قبر انور میں ہے، روضہ اقدس میں ہیں، عالم برزخ میں ہیں، تو گواہ کے لیے تو لازم ہے حاضر بھی ہو اور دیکھتا بھی ہو، موجود بھی ہو، واقعہ آنکھوں کے سامنے ہو۔ تو آقا علیہ السلام قبر انور میں ہو کر ہم پہ گواہ کیسے؟ اس پر سیاہ ستہ کی ایک روایت عرض کرتا ہوں، جو حدیث مبارکہ تو آپ نے یقیناً علماء سے کئی بار سنی ہوگی، لیکن اس تناظر میں نہیں سنی ہوگی۔
کہ آقا علیہ السلام ایک دن اپنی سواری پر کہیں جا رہے تھے، راستے میں قبریں آئیں، قبرستان آیا، میرے آقا علیہ السلام 2 قبروں پر رک گئے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 2 قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ پھر محبوب علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ درخت کی ٹہنی لاؤ۔ صحابی درخت کی ٹہنی لائے، میرے محبوب علیہ السلام نے ٹہنی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ٹہنی کا ایک حصہ ایک قبر پہ رکھا، دوسرا حصہ دوسری پہ رکھا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درخت کی یہ ٹہنیاں رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ ٹہنیاں سبز ہیں، ان کے پتے سبز ہیں، جب تک یہ سبز رہیں گی اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، اور جب تک اس قبر پر ان ٹہنیوں کے ذریعے اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا تب تک قبر والوں سے عذاب ٹلا رہے گا، تب تک قبر والوں سے عذاب ٹلا رہے گا۔ سامعین اگلا نقطہ تو آگے لاتا ہوں، لیکن یہاں یہ نقطہ سمجھنے والا ہے۔ ہم قبور پہ جا کے تلاوت قرآن کریں تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، ہم قبروں پہ درود و سلام پڑھیں تو لوگ سوال کرتے ہیں، قبور پہ اذان ہو تو لوگ سوال کرتے ہیں کیوں ہے؟ ارے یہ کیوں کا جواب ہم سے نہ پوچھو، تاجدار کائنات سے پوچھو۔ آقا درخت کی ٹہنیاں رکھ کے فرماتے ہیں جب تک یہ ٹہنیاں سبز رہیں گی اللہ کی ذاکر رہے گی، اور جب تک ٹہنیوں کے ذریعے اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا قبر والوں سے عذاب ٹلا رہے گا۔ ارے درخت کی ٹہنیوں کا ذکر کرنے سے اگر قبر والوں کا عذاب ٹل سکتا ہے تو کہاں یہ انسان، اگر ہم انسان قبروں پہ جا کر تلاوت قرآن کریں، درود و سلام پڑھیں، آذان دیں، نعت دیں تو بدرجائے اولا قبر والوں کا عذاب ٹل جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام یہ پیغام و سبق ہمیں پڑھا کے گئے، لیکن جو خاص نقطہ عرض کرنے لگا اس موضوع کے اعتبار سے کہ آقا علیہ السلام قبروں پر رک گئے، اور آقا نے فرمایا کہ ان 2 قبر والوں پر کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے۔ سامعین غور کریں، جب آقا علیہ السلام قبروں پر رکے تو آقا علیہ السلام زمین کے نیچے تھے یا زمین کے اوپر تھے؟ تھوڑا اونچا بولے، اوپر تھے، اور قبر والے زمین کے نیچے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام عالم شہادت میں تھے، آقا عالم شہادت میں تھے، اور قبور والے عالم برزخ میں تھے۔ ارے اب ذہنی طور پہ سوچو کہ اگر میرے سونے مصطفیٰ اس زمانے میں زمین سے اوپر ہیں، قبروں والے زمین کے نیچے ہیں، اگر اس دور میں میرے محبوب زمین کے اوپر ہو کر زمین سے نیچے والوں کو دیکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، تو آج میرے مصطفیٰ زمین سے نیچے ظاہراً ہو کر ہم زمین سے اوپر والوں کو دیکھتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں۔ اگر اس دور میں آقا عالم شہادت میں ہو کر عالم برزخ والوں کو جانتے اور پہچانتے تھے تو آج میرے مصطفیٰ عالم برزخ میں ہو کر عالم شہادت والوں کو دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو؟ کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب کو کل عالمین کا نبی بنا کے بھیجا ہے، کل عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے،
تو نبی اس وقت تک کوئی ہو نہیں سکتا جب تک وہ اپنے امتی کے حال کو جانتا نہ ہو۔ تو محبوب علیہ السلام کی شان یہ کہ آقا علیہ السلام ہم سب کو جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں۔ اب سامعین، میں اس سے اگلے گفتگو کے حصہ کو نہیں چھیڑتا چونکہ بات لمبی ہو جائے گی، لیکن یہیں سے ایک پیغام ضرور دیتا ہوں۔ وہ پیغام کیا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ قرآن و حدیث سے واضح ہو گیا کہ آقا علیہ السلام ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور پہچان بھی رہے ہیں۔ کیا یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے یا نہیں؟ تو سامعین محترم، اب اگلے الفاظ کو تھوڑا دل کی گہرائیوں میں اترنے دیجئے گا اور من میں جھانک کے سوچئے گا کہ ایک طرف عقیدہ ہے آقا ہمیں دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، تو کیا جب ہم گناہ کرتے ہیں تو آقا نہیں دیکھ رہے ہوتے؟ تو اگر آقا علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، تو پھر گناہ کیوں کریں؟ پھر ناپ تول میں کمی کیوں ہو؟ پھر دوسروں کے حقوق کیوں چھینے جائیں؟ پھر حقوق العباد میں کمی کیسے آ جائے؟ تو گویا یہ ہمارا عقیدہ بھی ابھی صرف زبان تک ہے۔ حکیم الامت حضرت اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ تو رب کی بارگاہ میں روتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اے میرے اللہ، یوم قیامت اگر میرا حساب و کتاب ناگزیر ہوا تو آقا علیہ السلام سے مجھے الگ کر کے چھپا کے میرا حساب لینا۔ تھوڑا سوچیں تو صحیح، جو ہمارے احوال ہیں، جو ہمارے کردار ہیں، جو ہماری سوچیں ہیں، کیا ہم اس قابل ہیں کہ یوم قیامت اپنے محبوب کو یہ چہرہ دکھا سکے؟ نمازیں ہماری پوری کوئی نہیں، تلاوت قرآن کرنا ہم بھول گئے، رمضان کا مہینہ آ جائے تو ہیلوں بہانوں سے روزے ہم چھوڑ دیتے ہیں، زکوٰۃ واجب بھی ہو تو ادا کرنے کے قریب نہیں جاتے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا حق ادا ہم نہیں کرتے، تو سامعین کیسے امتی ہیں؟ آئیے آج کے اس جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم یہ عہد کریں کہ ہم آقا علیہ السلام کی سنت و سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ پھر سامعین محترم، دکھ کی بات ہے کہ جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کی اسمبلیوں میں پاس ہونے والے قوانین وہ تصریح کے ساتھ شریعت مطہرہ کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں۔ کہیں پہ دیکھیں اسی اسمبلی میں سود کے بل پاس کیے جاتے ہیں، اور یہ دنیا دار، یہ سیکولر ہماری اسمبلیوں میں بیٹھنے والے بولتے ہیں کہ سود کے بغیر معاذ اللہ ملک نہیں چل سکتا۔ کبھی اسی اسمبلی سے شراب کے پرمٹ جاری کیے جاتے، اور اب ظلم کی انتہا، ٹرانسجینڈر قانون کے نام پر ہم جنس پرستی کی طرف اس قوم کو دھکیلا جا رہا ہے، اور آگے آنے والے دنوں میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ سامنے آنے والا ہے۔ ابھی تک تو نام ٹرانسجینڈر کا رکھا گیا،
پھر مرد کا مرد سے نکاح ہوگا، عورتوں کا عورتوں سے نکاح اور شادیاں ہوگی۔ عجیب ظلم اور تماشے کھیلے جا رہے ہیں اس ملک کے اندر۔ ایسے ظالمانہ، بہیمانہ اور غیر شرعی قوانین کا پاس کرنا گویا اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ ہمارے شعور مردہ ہو چکے، ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے، اور اس لیول پر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، دیکھیں ادھر نبی کا نام لے کے اسمبلی میں آتے ہیں، اور پھر وہ بدبخت ممالک جو ناموس رسالت پہ حملے کرتے ہیں انہی کے سربراہوں کے ساتھ جا کے جفیاں ڈالتے ہیں۔ عجیب تماشا کھیلا جا رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حقیقت حال کو سمجھ کر اپنی شعور کی آنکھیں کھولیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، نماز پنجگانہ بھی ادا کریں، درود و سلام پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، اور اپنے ضمیر کو زندہ رکھیں۔ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم اس ملک میں ایسے بننے والے قوانین کی مذمت کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کے مطابق اس ملک کو چلانے کے لیے التجا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ سارے مل کر کوشش کریں تاکہ شریعت مطہرہ کے قوانین عام کیے جائیں۔ وما علینا الا